السلام علیکم۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، خاص کر کے مڑوا واڑون اور دچھن کے لوگ جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں جتنے بھی آفیسز ہیں اور جتنے بھی آفیسز فنکشنل ہونے چاہیے، انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے ایک ایکسکیوز دیا تھا کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، اور مڑوا واڑون میں وہ ایکسکیوز کچھ مہینہ پہلے ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ڈی سی صاحب کی طرف سے آرڈرز نکالے گئے کہ تمام جو بھی آفیسز ہیں مڑوا واڑون اور دچھن کے، وہ جو کشتواڑ میں ہیں، ان کو شفٹ کیا جائے۔ اس کے بعد ایس ڈی ایم صاحب نے بھی اس کے لیے آرڈرز نکالے ہیں، اور ہم نے بھی ہر طرح کی جو کوشش کی، اور ہم نے اپروچ کی ڈی سی صاحب کو اور ایس ڈی ایم صاحب کو، تو انہوں نے پہلے ہی یہ بات طے کی تھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کہ ایک بار مارچ فائنل ہو جائے تو اس کے بعد ہم اپنے سارے آفیسز کو کشتواڑ سے شفٹ کرائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج وہ دن آ گیا ہے۔ چند دن بچے ہیں مارچ کے، اور جو بھی چاہے نریگا کو لے کر یا باقی بلز کو لے کر جو بھی ہے، وہ سارے جو کام ہیں مکمل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد مطلب الحمدللہ ہمارے کافی سارے نوجوانوں نے مڑوا میں پروٹیسٹ کیے، اور ان تمام آوازوں کو ہم نے اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اسی لیے میں نے آج یہ مناسب سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے علاقے کے لوگ یہ بولیں کہ اس طرف سے آپ کے نوجوان آواز اٹھا رہے ہیں اور آپ شاید ان کی آواز اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ نہیں، بالکل میرا اپنے نوجوانوں کے ساتھ بالکل کنٹینیوسلی رابطہ ہے، جس میں بشارت ملک ہے، منظور ملک ہے، رفیع خان صاحب اور مرتضیٰ خلیل، یہ سارے جو نوجوان ہیں یہ میرے رابطے میں ہمیشہ سے رہے ہیں، اور جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے نوجوان وہاں سے، مین مقصد یہی ہے کہ ہر آواز اٹھے، ہر طرف سے آواز اٹھے، اور اس طرح سے آواز کے ساتھ آواز ملا کر سب لوگ اپنے علاقوں کو فائدہ ہم پہنچا سکیں۔ سب کا ایک ہی مقصد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے کل بھی ڈی سی صاحب سے بات کی تو ڈی سی صاحب کا یہی ریسپانس کل بھی رہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی یہ وعدہ کیا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس مڑوا سے فنکشنل ہوں گے اور واڑون سے فنکشنل ہوں گے۔ میں نے ڈی سی صاحب سے یہ بھی کہا کہ جناب، انٹرنیٹ کا ایکسکیوز مڑوا واڑون میں تھا، بھلے ہی سپٹمبر اکتوبر میں وہ ایکسکیوز ختم ہوا، لیکن دچھن میں تو کافی سالوں سے چل رہا ہے۔ کئی سارے، آپ حیران ہو جائیں گے، بی جے پی کے اتنے قداور طاقتور ایم ایل اے سنیل شرما صاحب ہیں، اور وہ ناگسینی کے ایم ایل اے ہیں، وہاں کا جو زیڈ ای آفس ہے وہ کشتواڑ سے فنکشنل ہے۔ جہاں انٹرنیٹ آلریڈی پہنچا ہوا ہے، وہاں کے آفیسز انہوں نے کوئی پہل نہیں کی، نہ لوگوں نے پہل کی، نہ لیڈرشپ نے پہل کی۔ لیکن جب سے مڑوا واڑون میں انٹرنیٹ لگا، ہم چپ نہیں بیٹھے، ہم نے آواز اٹھائی، اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، اور ہم نے اس چیز کی تیاری کئی سالوں سے کی ہے۔ اور ملازموں کا جو ایکسکیوز رہا ہے، آفیسروں کا جو ایکسکیوز رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد ہوئی، چاہے آپ آفس بلڈنگز کے بنانے کو لے کر بات کریں۔ آج تحصیل آفس اس وقت بلڈنگ بنی ہے وہاں پر، یہاں پر ایس ڈی ایم آفس کے ٹینڈرز لگ چکے ہیں، نائب تحصیلدار آفس کے ٹینڈرز لگ چکے ہیں، اور وہ اوپن بھی کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈی ایف او مڑوا، ان کا آفس اس وقت بن رہا ہے۔ اس طرح سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ زیڈ ای آفس کو بھی پرپوز کیا گیا ہے، بی ڈی آفس کی ایک بہت بڑی بلڈنگ کو پرپوز کیا ہے، قریب 1 کروڑ کی بلڈنگ وہ نواپچی میں بنے گی،
لیکن تب تک باقی جو جو وہاں بلاک آفس ہے، RDD آفس ہے، رینوویشن اس کی جو باقی بلڈنگز ہیں ان کے رینوویشن کرائی. اس طرح سے جو ہے ایک کوشش یہ چلی آ رہی ہے کہ ڈپارٹمنٹس فنکشنل ہوں. اور اب تو انٹرنیٹ جو ایکسکیوز بہت بڑا ایکسکیوز تھا اور حقیقت بھی یہی تھی. تو کل میں نے DC صاحب سے بات کی تو انہوں نے انشور کیا کہ سارے جو آفیسز ہیں وہ وہیں سے فنکشنل ہوں گے، اور اس بات کو لے کر ہماری طرف سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا کہ ہم چپ بیٹھیں، کھو جائیں، گم ہو جائیں اور بھلا دیں اس بات کو کہ انٹرنیٹ آ گیا مڑوا میں اور اب آفیسز جو ہے وہاں سے فنکشنل نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ڈپارٹمنٹس پراپرلی مڑوا وارڈ 1 دچن سے فنکشنل ہونا شروع کریں گے، اور میں حیران ہوں چھاتروں میں انٹرنیٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا PMGSY آفس جو ہے کشتواڑ سے فنکشنل ہے. اس کے لیے بھی ہم نے آواز اٹھانی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آفیسز اپنے اپنے علاقوں میں فنکشنل ہونا شروع کریں گے تو لوگوں کی زندگیوں میں اور آسانیاں ہوں گی. ان کو آسانی سے وہ جو ہے اگر روڈ کہیں بلاک ہوتا ہے تو آفس میں چلے جا سکتے ہیں PMGSY کے آفس میں کہ جناب روڈ بند ہے. لیکن جب لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوگا آفس تک تو لوگ سفر کریں گے. اس لیے لوگ کم سے کم سفر کریں، لوگوں کی پریشانیاں کم سے کم ہوں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ان کو اپنے آس پاس جو آفیسز ان کے ہیں وہ وہاں پر تعینات کیے جائیں. PMGSY نے اوپر رینوویشن کے لیے، بلڈنگ رینوویشن کے لیے ضرور لکھا ہے، لیکن مجھے PMGSY کے ایکشن صاحب نے یہ پرومس کیا ہے کہ آئی ووڈ بی دا فرسٹ ٹو اسٹارٹ فنکشننگ مائی ڈپارٹمنٹ فرام مڑوا. تو میں نے کچھ دن پہلے ان سے یہ بات بھی کی. میں نے کہا کہ اب ٹائم آ چکا ہے آپ کا، مارچ فائنل ہو رہا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے آج کل میٹیریل اپلوڈ، باقی جو پیمنٹس ہیں یا ہر طرح کی بلز جو ہیں ان کو ٹریجری میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہ کچھ دن جو ہے یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ مارچ فائنل ہے، اور آپ نے پہلے ہی ہم سے یہ پرومس کیا تھا کہ مارچ فائنل ہوتے ہی ہم نکل جائیں گے. تو کل بھی DC صاحب نے یہی بات مجھ سے کہی ہے اور ہم ان کی اس بات پہ یقین کریں گے. لیکن جب وہ بھی ہمارے ساتھ غلط کریں گے تو پھر اس کے بعد ایک پبلک ایجوٹیشن کو چھیڑا جائے گا، ایک ماس ایجوٹیشن ہوگی جس میں وارڈ 1 کے لوگ بھی شامل کیے جائیں گے، مڑوا کے لوگ بھی شامل کیے جائیں گے، اور دچن کے لوگوں کو بھی اور چھاتروں مغل میدان کے لوگوں کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جائے گا. ہمارا یہی دائرہ ہے. ہم پہلے تو ایز اے ریپرزینٹیٹیو، ایز لیڈر آف اپوزیشن ان اندروال کانسٹیٹوئنسی، میں ہر جگہ کی یہ بات کروں گا جہاں جہاں پر ڈپارٹمنٹس فنکشنل نہیں ہوں گے. یہی 2 دن مجھے ابھی جموں بھی جانا ہے. ان 2 دنوں کے بعد میں تب تک لوٹ کر وہاں سے آؤں گا انشاءاللہ. تو وہاں سے لوٹتے ہی ہم ایک بار پھر سے DC صاحب سے ملیں گے اور ان کا فائنل ورڈکٹ لیں گے. ان کو اپنے سامنے تمام ڈپارٹمنٹ کو فون لگوائیں گے کہ ان کا کیا سٹیک ہے. آج خود بھی ڈپارٹمنٹ کے جو DDOs ہیں ان سے بات کریں گے، اور اس کے بعد اگر ذرا بھی کسی بھی طرح کا کوئی وہ ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملا جس میں جو ڈپارٹمنٹ ہے اپنے کیے ہوئے پرومسز کو توڑتے ہوئے نظر آیا، یا ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے ہر وقت وعدے ٹوٹتے ہوئے دیکھے، لیکن اس بار ہمارا یہ طے شدہ فیصلہ ہے. ہم نے الحمدللہ اس چیز کے لیے عوام کو بھی تیار کر کے رکھا ہے، اور یہ فرائیڈے والا پروٹیسٹ نہیں ہوگا. کئی سارے لوگ جو ہیں غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ارے یہ تو فرائیڈے تھا اس لیے لوگ باہر آئے تھے اور پروٹیسٹ کیا تھا. نہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اگر کال پوری طریقے سے دیں گے تو پھر SDM صاحب کو بھی جواب وہاں آ کر دینا پڑے گا، اور ہم تب تک نہیں اٹھیں گے، اور تحصیلدار صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا. جو بھی انتظامیہ کی طرف سے اس وقت پھر وہاں ہوگا اس کو جواب دینا پڑے گا، اور پبلکلی جواب دینا پڑے گا، اور میڈیا کے سامنے جواب دینا پڑے گا. ہم یہ مانتے ہیں کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا 2-2.5 مہینہ پہلے کہ ہم سارے ڈپارٹمنٹس کو فنکشنل کریں گے مڑوا سے، وارڈ 1 سے، ہم اس بات پر ابھی بھی یقین کرتے ہیں. جو دن آپ کے پاس بچے ہیں ان دنوں میں ہم یہی کہیں گے کہ
آپ تیاری کریں، اور آپ کی تیاری اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ یہاں سے نکل رہے ہیں. اور اگر آپ یہاں سے نہیں نکلیں گے تو میں یہ مانتا ہوں کہ جو آفیسر لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بڑی محنت سے آپ لوگوں نے ڈگریاں حاصل کی ہوتی ہیں، ایگزامز کوالیفائی کیے ہوتے ہیں، تو اگر ایٹ دا اینڈ آپ کو پھر مطلب کوئی آفس میں آ کر آپ کو کرسی سے اٹھا کر آپ کو یہ کہے گا کہ آپ کو اس جگہ پر اس کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کرسی جو ہے مڑوا میں لگنی چاہیے، وارڈ 1 میں، پھر جا کر آپ اس پر بیٹھنے کا حق رکھتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کو برا لگے گا. اس وقت کو دیکھنے سے پہلے یہ آج میرا لائیو اس لیے رہا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے دیکھنے والے سبھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں، ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں، پولیس کے لوگ بھی ہیں، سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں، اور خاص کر کے جو ہمارے سب ڈویژن کے جو جتنے بھی آفیسرس ہیں وہ بھی مجھے فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ سبھی لوگوں تک ہماری یہ بات پہنچ جاتی ہے، اور جب سبھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو یقیناً ہماری بات سنی جانی چاہیے. تو جو دن آپ کے پاس بچے ہیں ان دنوں میں آپ اپنی پوری تیاری کریں، اور چاہے آپ کے پاس آپ کو سامان یہاں سے کیری کرنا ہے، چاہے آپ کو مشینری یہاں سے کیری کرنی ہے. اور کچھ ڈیڈیوز صاحبان نے یہ تک بھی بولا کہ ابھی جو روڈ ہے ابھی پراپرلی نہیں کھلا ہے، کیونکہ ہم نے سامان وغیرہ بھی لینا ہے اور وہاں پورا آفس اسٹیبلش کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ راستہ بھی بہت جلد مکمل طور پہ کھلے گا. جس طرح سے میرے پلان میں کچھ ڈیسک وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی ابھی، کیونکہ یہ پچھلا پلان ہے تو ابھی مارچ تک اس کی ڈیٹ تھی، ڈیسک وغیرہ لیے ہیں ڈپارٹمنٹ نے، لیکن اس لیے نہیں لے جا پاتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے جو گاڑیاں ہیں ہیوی لوڈڈ جو وہیکلز ہیں ان کو پرمٹ نہیں کیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی یہ راستہ پراپر طریقے سے کھلے گا تو اس ٹائم تک میں تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ تیار رہیں، آپ کو جانا ہے. اور جن لوگوں کو مڑوا وارڈ بند اچھا نہیں لگتا ہے وہ اپنی ٹرانسفرز کرا سکتے ہیں. آج تک وہ ہمارے آفیسز کے نام پر ان آفیسز میں بیٹھے اور کشتواڑ میں بیٹھے. اب جب ان آفیسز کو یہاں سے ہٹنا ہے اور جانا ہے، اور میں اپنے لوگوں کو یہ ایشور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس، یہ تانا شاہی جو ہے ہم مطلب ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو میں اپنی عوام کو یہ وثوق کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ میں کورٹ میں عدالت میں خود جاؤں گا، اور میں ان تمام لوگوں کے خلاف کیس کروں گا جو ہمارے نام کا جو آفس کھول کر یہاں کشتواڑ میں بیٹھے ہیں. میں ان تمام کو کورٹ میں گھسیٹوں گا، اور کورٹ میں جا کر ان کے پاس کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ وہاں جانے سے پہلے اپنی جو پیشی ہے مڑوا کی عوام کے سامنے لائیں گے اور مڑوا کی عوام کے سامنے رکھیں گے. ہم کبھی بھی کسی بھی لیول پہ کسی بھی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں ڈپارٹمنٹس کا فائدہ تب ہے جب ڈپارٹمنٹس ہمارے علاقوں میں رہیں گے. اور جیسا کہ میرا خود کا بھی پلان ہے کہ میں اندرآباد کانسٹیچوئنسی میں 2 آفیسز خود کے بھی کھولوں گا، جس سے عوام جو ہے مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈے، بلکہ وہ ہمیں اپنے ہی ایریاز میں ڈھونڈیں، اپنی ہی جگہوں پر ڈھونڈیں. اور ہم بھی آج تک اسی لیے زیادہ تر شہروں میں رہے، کیونکہ ہمارا انٹرنیٹ کا جو مسئلہ تھا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اب ہم نے جو خود کا بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک آفس چھاتر مغل میدان میں کھولیں گے اور ایک آفس مڑوا واڑون میں کھولیں گے، تاکہ جو بھی ایشوز ہیں وہ وہاں سے پٹ اپ ہوں گے، وہیں ریز ہوں گے، اور وہاں سے ہم ایڈمنسٹریشن کے رابطے میں رہیں گے اور مسئلوں کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہ ہو سکتا ہے، نہ ہم اس دن جنم لیے ہیں، اور نہ ہمیں اس طرح سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہے. ہمارے لوگوں کو فائدہ صرف ایک بات سے ہے، جب ان کے پاس میں ایکسن صاحب بیٹھے ہوں گے، زیڈیو صاحب بیٹھے ہوں گے، جے صاحبان بیٹھے ہوں گے، ٹیچر صاحبان بیٹھے ہوں گے، ڈی ایف او صاحب بیٹھے ہوں گے. یہ سب کو جو ہے ممکن تبھی ہے جب ہم لوگ کمپرومائز نہیں کریں گے ان کے ساتھ. اور جب ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ لوگ یہاں پر بیٹھیں گے. اور میں پرومس کرتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ
ہمیں کسی بھی طرح کا یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کشتواڑ میں بیٹھیں گے ابھی بھی. ہمارے پاس جو ایکسکیوز تھا، جو یہ خود بھی لکھتے تھے، ہمیں بولتے تھے جناب ہم آتے ہم کام کرتے وہاں سے، لیکن انٹرنیٹ نہیں ہے. اب جب وہ ایکسکیوز ختم ہو چکا ہے تو یقیناً ان کو جانا پڑے گا، اور ان کو میں نہیں تو ایک کو جموں ہائی کورٹ میں ان کی پیشی لگ جائے گی. اور میرے کو وکیل ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت، میرے کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میرے کافی سارے دوست ہیں جو وکیل ہے، اور اگر میں ان کو ابھی فون کروں گا کہ آپ جناب یہ کرنا وہ کرنا ہے، تو وہ یقیناً ہماری اس میں مدد کریں گے. اور کافی ہیلپ فل دوست ہیں ہمارے جو وکیل ہیں. اور لیکن اب اگر ڈپارٹمنٹ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مارچ فائنل تک ہمیں آپ یہاں بیٹھنے دیں، کیونکہ مارچ فائنل سے پہلے وہاں جانے کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا. اور واقعی میں ٹھیکیداروں کا نقصان ہو جاتا، ابھی لوگوں کی جو پیمنٹس ہونی تھی وہ کہیں نہ کہیں، اور اگر یعنی کہ کہیں نہ کہیں ایکسکیوز ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا پیمنٹس کو لے کر. لیکن مارچ فائنل یعنی کہ مارچ فائنل کے بعد کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، سب کو رہنا پڑے گا وہاں پر. اور اگر ہمارے پاس کسی بندے کو ایڈیشنل چارج ہے تو اگر مڑوا اس کا اوریجنل آفس ہے تو وہاں سے بیٹھ کر وہ ایڈیشنل جو ڈیوٹی ہے وہاں پر بیچ بیچ میں جائے گا. لیکن اگر دوسری جگہ پر ہے اور مڑوا ایڈیشنل ہے اس کا، تو وہ وہاں سے ہمارے پاس ایک روسٹر کے حساب سے آئے گا، واڑون بھی جائے گا، مڑوا بھی آئے گا، دچن اس کا اگر ایڈیشنل چارج ہے وہاں پر بھی جائے گا. تو اس طرح سے ان کو کام کرنا ہوگا. اور اگر کہیں پر آفس چھوڑ کر کہیں جانا ہے تو یہ ان آتھورائزڈ لیو پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے. اور اگر نکلے گا آفس سے تو باقاعدہ طور پر اگر کہیں میٹنگ ہے تو یہ وہ نوٹ ڈالیں گے رجسٹر پہ کہ اس دن کو میٹنگ ہے، ایسے ہم جانے نہیں دیں گے کسی کو بھی. تو اپنی عوام کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ دیکھیں ضروری ہے کہ ہم نے ان کو جو وقت دینا تھا وہ دے دیا ان کو، لیکن اب وقت آ چکا ہے حساب کتاب کرنے کا. اب کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا، اور سب کو آ کر کام کرنا پڑے گا زمینی سطح پر. اور وہاں پر جو ہے یقیناً لوگوں کی مشکلات سننی پڑیں گی اور لوگوں کے مسئلے حل کرنے پڑیں گے. اسی لیے میں آج لائیو بھی آیا. میں نے سوچا کہ اپنے لوگوں کو میں انفارم کروں کہ آپ کی ہر کوئی آواز جو ہے وہ یہاں تک پہنچتی ہے. اور اگر مڑوا میں، واڑون میں، دچن میں کسی بھی جگہ پر اگر پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے یا کوئی انڈیویجول لیول پہ بھی بات کرتا ہے تو وہ بات آپ کی انسنی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کو ہم باقاعدہ طور پر ایڈمنسٹریشن تک پہنچاتے ہیں، اور ایڈمنسٹریشن کا اس پر ریسپانس بھی آتا ہے. میں ریگولر ٹچ میں ہوں، چاہے آپ کے ڈی سی صاحب ہوں، چاہے ایس ایس پی صاحب ہوں، پولیس کو لے کر کوئی مسئلہ ہو، یا پھر باقی دیگر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کنسرن ڈپارٹمنٹ کے تمام ڈی ڈی اوز کے ساتھ میں رابطے میں ہوں. ڈسٹرکٹ لیول کے ڈی ڈی اوز جو ہیں، سب ڈویژنل لیول کے جو ہیں، تحصیل لیول کے جو ہیں، تو سبھی آفیسروں نے مجھے یہی انشور کیا کہ آفیسز فنکشنل ہوں گے اور 100% فنکشنل ہوں گے. اسی وعدے کے ساتھ میں بھی انتظار میں ہوں، عوام مڑوا، واڑ اچھن بھی انتظار میں ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس وعدے کو بہت جلد مکمل کیا جائے گا. اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہم کہنا چاہیں گے کہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی لاپرواہی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے یا ملازموں نے کی تو اس کو بالکل بھی بخشا نہیں جائے گا اور ان نوٹسڈ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو نوٹس میں لایا جائے گا اور اس کو ہائی کمانڈ کے ساتھ ضرور ڈسکس کیا جائے گا. تو ایک بار پھر یہی ریکویسٹ ہے تمام ڈی ڈی او سے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں، اور جیسے ہی مارچ فائنل ہوتا ہے اور آپ اس کے ترنت بعد جو ہے یہاں سے نکلنا شروع کریں، تاکہ ہمیں لگے کہ آپ ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی غداری یا جھوٹ ہم سے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے ہی کیے ہوئے پرومس کو پورا کر رہے ہیں. تو کل سنڈے ہے، پرسوں میں پھر اپنے لوگوں کے بیچ میں اپڈیٹ لے کر آؤں گا. فائنل ورڈکٹ یہی ہے ابھی تک تمام ڈی ڈی اوز کا کہ جناب ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہم نے پہلے آپ سے 2.5 مہینہ پہلے جب آپ ہمارے پاس پہنچے تھے اور ہمارے آفیسز میں آئے تھے، ہم نے وعدہ کیا تھا. زیڈیو آفس کے جتنے بھی کلرکل پوزیشن پر یا باقی لوگ ہیں ان کو بھی میں نے ان کے ڈی ڈی اوز کے تھرو یہ پیغام پہنچایا، یو ہیو ٹو گو. اور یہاں پر اگر آپ یہاں رہے تو پھر ہم پھر یہی لوگ بولتے ہیں مہراج ملک پاگل ہے، وہ پاگل، یہ پاگل ہے.
تو جب آپ لوگ سیدھی انگلی سے جب گھی نہیں چڑھے گا تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا. اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں ملک جاوید صاحب ضرور چھاتروں کی اصل میں یہی چیز ہے کہ ابھی ہم پورا جان نہیں سکے، ورنہ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، وہاں کے سکولز، وہاں کے ہاسپٹلز، وہاں کے لوگوں کے بارے میں، وہاں کی چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ جب ہم آنا اب شروع کریں گے انشاءاللہ تو یقیناً لوگوں کے بیچ میں رہ کر یہ ساری چیزیں جو ہیں پتہ چلیں گی، کیونکہ سیاست بھی ہم لوگوں سے ہی سیکھ سکتے ہیں اور مسئلے مسائل بھی لوگوں سے ہی پتہ چلیں گے انشاءاللہ. وہ بھی یقیناً آ کر سب آپ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی اور چلتا رہے گا. میں نے مڑوا کو بھی 5 سال مجھے لگے، 3 سال 4 سال لگے مجھے کم سے کم جاننے میں. میں پہلے کبھی آپن نہیں گیا تھا، میٹھون نہیں گیا تھا، کوکندو نہیں گیا تھا، پوسر نہیں گیا تھا، ہنزل نہیں گیا تھا، دہرنا نہیں گیا تھا. تو پھر جیسے جیسے ہم چلتے گئے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی جانکاریاں بھی ملتی رہیں، پریشانیوں کا بھی پتہ چلنے لگا اور کیسے حل نکالا جائے. اس کے بعد انہوں نے مجھے پھر ایک مینڈیٹ بھی دیا. تو اسی طرح انشاءاللہ چھاتروں مغل میدان میں بھی محنت کریں گے، بونجوا میں بھی کریں گے، کیشوان میں بھی کریں گے. پورے اندروال میں ہم آنے کی مکمل طور پہ ہر جگہ پر کوشش کریں گے اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے. لیکن فی الحال یہ جو ڈپارٹمنٹس کی لڑائی ہم لوگ پچھلے 5 سال 6 سال سے لڑ رہے تھے، الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس جنگ کے جیتنے کے قریب ہو رہے ہیں. اور کیونکہ جو ایکسکیوز تھا وہ انٹرنیٹ کا تھا، وہ ایکسکیوز ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب تو کسی بھی قسم کا انٹرنیٹ کا ایکسکیوز نہیں ہے. اور ایئرٹیل کمپنی نے مجھے یہ انشور کیا ہے کہ جتنی بھی باقی جو 10 سائٹس ہیں مڑوا وارڈ 1 کی، ان کو بھی بہت جلد ود ان منتھس ان کو بھی 5G میں کنورٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد بہتر سروسز لوگوں کو دی جائیں گی. تو آپ سب ضرور اس ویڈیو کو میرے لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں، شیئر کریں، چاہے آپ واٹس ایپ کے تھرو شیئر کریں گے یا پھر یہیں پر آپ اس کو ویڈیو کو شیئر کریں گے. اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ بھی اس کو رکھیے تاکہ لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچ سکے. آپ سب کے بیچ میں ہم یہی اپڈیٹ لے کر آئے تھے. تو دیجیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم.